السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کمپنی کی جس نے صرف خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ صرف ایک ملک کی زمین، وہاں کی فصلوں اور وہاں کے پانی کو زہر بنا دیا، بلکہ ملک کے لاکھوں معصوم لوگوں کو بے شمار بڑی بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیا۔ جی ہاں، بات ہونے جا رہی ہے ایک مشہور اور کافی زیادہ شہرت پانے والی پیٹرولیم کمپنی شیل کی، جس نے صرف اپنے فائدے کے لیے نائجیریا سے ملک کی ہر چیز کو زہر بنا کر لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ شیل کمپنی نے اپنی پاور بڑھانے کے لیے آخر ایسا کیا کیا کہ نائجیریا کی حکومت خود بھی جانتے بوجھتے اس کا ساتھ دینے لگی۔ شیل کمپنی کی کامیابی اور طاقت سے پردہ اٹھانے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں۔ دوستو، دراصل اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 19ویں صدی میں۔ یہ وقت تھا سن 1833 کا، جب برطانیہ میں کافی بڑا اور مشہور ترین بزنس مین ہوا کرتا تھا۔ اس بزنس مین کو سمیول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سمیول کا کام سمندر میں پائی جانے والی سی شیلز کو اکٹھا کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کرنا تھا۔ سن 1870 میں سمیول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے دو بیٹوں نے سارا بزنس اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اس کے علاوہ بڑے بیٹے کا نام مارکس تھا۔ اس نے ایک بڑے پیمانے پر مٹی کی تیل کے ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مٹی کے تیل کو بڑے بڑے بیرلز میں بھر کے اور پھر شپس پر لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا، مگر اس وقت لوڈنگ کے دوران کئی بار بیرلز لیک بھی ہو جاتے تھے، جس وجہ سے تیل ایک بڑی مقدار میں ضائع ہو جاتا تھا۔ مارکس نے اس مسئلے کا حل تلاش کر کے بڑے بڑے آئل ٹینکرز ڈیزائن کرنا شروع کر دیے۔ یہ آئل ٹینکرز شپس میں رکھ کر ان میں تیل بھرا جاتا تاکہ تیل ضائع ہونے سے بچ سکے۔ آخر کار سن 1892 میں مارکس نے آئل ٹینکرز تیار کر لیے اور پہلی بار ان ٹینکرز میں تیل بھر کے برطانیہ سے انڈونیشیا اور تھائی لینڈ جیسے ملکوں کو آئل سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مارکس کے علاوہ صرف ایک اور واحد ایسی کمپنی تھی جو دیگر ممالک کو تیل سپلائی کرنے کا کام کر رہی تھی۔ اس کمپنی کا نام اسٹینڈرڈ آئل کمپنی تھا، جو زیادہ تر یورپ میں ہی اپنا آئل سپلائی کیا کرتے تھے۔ مگر جب اسٹینڈرڈ کمپنی کو یہ خبر ملی کہ مارکس اپنا آئل ٹینکرز کے ذریعے مختلف ممالک تک پہنچا رہا ہے، تو یہ کمپنی مارکس کو آفر کرنے لگی کہ وہ ہمارے یعنی کہ اسٹینڈرڈ کمپنی کا آئل بھی مختلف ممالک میں سپلائی کرنا شروع کریں، جبکہ بدلے میں ہم اسے ایک اچھا کمیشن دیں گے۔ چونکہ مارکس ایک پروفیشنل بزنس مین بن چکا تھا، وہ اس آفر کے بعد سوچنے لگا کہ کیوں نہ کسی اور کمپنی کے ساتھ کمیشن بیس پہ کام کرنے کی بجائے اپنی خود کی کمپنی بنا لی جائے۔ مگر مارکس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اسٹینڈرڈ کمپنی اس وقت کافی زیادہ عروج پر تھی، ہر جگہ صرف اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا ہی راج چلتا تھا۔ تو ایسی صورت میں مارکس کا ان کے مقابلے میں اپنی کمپنی کھول لینا اسٹینڈرڈ کمپنی کے ساتھ کسی دشمنی سے کم نہ تھا۔ لیکن اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہ کی اور سن 1907 میں مارکس نے رائل ڈچ پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھ ڈالی، جس کا اس نے نام شیل رکھا۔ چونکہ اس وقت اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کافی زیادہ ترقی کا سفر طے کر چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان کام نہ تھا۔ مگر شاید مارکس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، جس کے بعد شیل آئل کمپنی کافی تیزی سے ترقی کرنے لگ پڑی اور بہت ہی کم عرصے میں شیل کا شمار دنیا کی ٹاپ آئل کمپنیز میں کیا جانے لگا۔ اس کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا تو اس وقت شیل ہی وہ کمپنی تھی جس نے برطانوی فوج کو سب سے زیادہ آئل سپلائی کیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شیل اب اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کو بھی کافی پیچھے چھوڑ کر دنیا کی نمبر 1 آئل کمپنی بن چکی تھی۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک بات یاد دلاتے چلیں کہ آئل کی پروڈکشن کو بڑھانا کافی مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آئل کے ذخائر کچھ محدود ممالک کے پاس ہی ہوتے ہیں، جبکہ اسے سپلائی کرنے اور استعمال میں لانے سے پہلے تیار کرنا بھی کافی مہنگا کام ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے مارکس اب کسی ایسے ملک کی تلاش میں تھا جس کے پاس آئل کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہوں۔ وہ ملک نہ صرف غریب ہو بلکہ وہاں کرپشن کرنے کی بھی روک تھام نہ ہو۔ مارکس کے دماغ میں جس ملک کا خیال آیا تھا وہ تھا نائجیریا۔ نائجیریا پورے افریقہ کا سب سے زیادہ نہ صرف آئل کے ذخائر بلکہ قدرتی گیس کے ذخائر رکھنے والا ملک بھی کہلایا جاتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مارکس نے سن 1940 میں نائجیریا میں شیل کمپنی کی برانچ اوپن کر لی۔ مارکس نے نائجیرین حکومت کو پیسے کی اتنی چمک دکھائی کہ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کرنے سے خود کو روک ہی نہ پائے، اور پھر نائجیریا پیسے کی لالچ میں آ کر مارکس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نائجیریا جو پہلے قدرتی حسن سے بھرا ہوا تھا،
اب وہاں ہر جگہ آئل ہی آئل دکھائی دینے لگا۔ کسان اپنے ہی کھیتوں میں جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اگر غلطی سے بھی کسی سے چنگاری جل گئی تو کھیت جل کر راکھ بن جائیں گے۔ نائجیریا کی ندیوں میں پانی کم اور آئل زیادہ ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں لگے نل کھولتے تو پانی کی جگہ آئل نکلنے لگتا۔ صرف اس تیل کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ کسی کو کینسر ہونے لگا تو کوئی شدید بخار کے باعث دم توڑنے لگا۔ جب نائجیریا کے کھیت خالی پڑنے لگے، ندیاں خشک ہونے لگیں اور نائجیرین لوگوں کی اموات حد سے تجاوز کرنے لگیں تو لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ سن 1990 میں نائجیریا میں شیل کے خلاف کافی بڑا احتجاج کیا گیا، مگر چونکہ حکومت خود اس کام میں ملوث تھی، اس لیے احتجاج کرنے والے لوگوں کے خلاف آرمی بلا کر ان پہ تشدد کیا گیا اور لوگوں پر گولیاں چلا کر واپس گھروں کو بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد 18 مارچ سن 1993 کو شیل کمپنی نے نائجیریا میں ایک اور آئل پائپ لائن بچھائی، جس پر ملک میں ایک بار پھر سے احتجاج شروع ہوا اور اس بار احتجاج میں نائجیرین آرمی کے ہاتھوں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ نائجیریا کی آرمی بھی وہی سب کرتی جا رہی تھی جو اسے شیل کمپنی سے آرڈر مل رہا تھا، کیونکہ جہاں نائجیرین حکومت شیل کمپنی کے ہاتھوں بک چکی تھی، وہیں ان کی نائجیرین ملٹری بھی اس ناجائز کام میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شیل نے ان کی آرمی سے خوش ہو کر انہیں اس وقت ایک بے شمار جدید ملٹری ہتھیار بھی گفٹ کیے۔ شیل کمپنی نے اپنے پیسوں کی طاقت سے سب کو خاموش کروا کے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا۔ جب نائجیریا کے تمام حکمران صرف ایک کمپنی کے اشاروں پر ناچنے لگے تو اس وقت انٹری ہوئی ایک ہیرو کی۔ اس ہیرو کا نام کین سارو ویوا تھا۔ دراصل کین سارو ایک نائجیرین رائٹر تھا۔ اس نے باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر شیل کمپنی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ اس باہمت شخص نے نائجیریا کے اسکول، کالجز، دفتروں اور ہسپتالوں میں موجود لوگوں کو یہ آگاہی دینا شروع کی کہ شیل کمپنی ان کے ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جب شیل کمپنی نے کین کے ساتھ لوگوں کی طاقت کو محسوس کیا تو کمپنی نے اس آدمی کو بھی خریدنے کی کوششیں شروع کر دی، مگر وہ اس بار ناکام ثابت ہوئے۔ اب کین اور اس کے ساتھ موجود لوگوں نے اپنے ملک میں شیل کمپنی کے تمام آپریشن میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں، جیسے کہ آئل پلانٹس پر کام کرنے والے انجینئرز کو دھمکایا جاتا اور آئل سپلائی کرنے والے ٹرکوں کو بھی روڈ پر روک لیا جاتا تاکہ وہ اس کمپنی کو نائجیریا سے باہر نکال سکیں۔ کین ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے شیل کمپنی پر پہلی بار برا اثر پڑنے لگا تھا۔ کمپنی کسی بھی طریقے سے اس آدمی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، لہذا ایک دن شیل کے آدمیوں نے کین کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے نائجیرین انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کی۔ کین کے گاؤں کو 4 لوگوں کو خفیہ طریقے سے قتل کر دیا گیا اور اس کا الزام کین سارو ویوا پر لگا دیا گیا۔ حالانکہ جس دن قتل کا واقعہ پیش آیا اس دن اتفاق سے کین گاؤں میں تھا ہی نہیں، لیکن کین کے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اور ڈرا دھمکا کر ان سے جھوٹی گواہیاں دلوائی گئیں، جس پر کین اور اس کا ساتھ دینے والے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کین سارو ویوا اور اس کے کچھ آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ شیل کمپنی نائجیریا کے لوگوں کو ایک پیغام تو دے چکی تھی کہ جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ بہت ہی جلد ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے گا۔ ان قتل ہونے والے لوگوں کی فیملیز نے ہمت نہ ہاری اور شیل کے خلاف نیدرلینڈ میں کیس درج کر دیا، جس پر سن 2017 میں شیل کی کمپنی کو اس واقعے کا آدھا قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ لیکن پھر اس کمپنی کو تقریباً $15 ملین کا جرمانہ ادا کرنے کے بعد نائجیریا ملک کو دوبارہ تباہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ مگر اس کے بعد شیل کمپنی کے پول کافی زیادہ کھلنا شروع ہو چکے تھے اور اس کمپنی کی اصلیت کیا ہے آہستہ آہستہ کر کے سب کو معلوم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ نائجیریا کے لوگوں کی برداشت اس وقت ختم ہوئی جب شیل کمپنی کی 40,000 بیرل آئل نائجر ریور میں لیک ہو گئے، جس کے باعث پورے کا پورا دریا کالا پڑ گیا اور اس میں موجود تمام مچھلیاں بھی مر گئیں۔ آس پاس کی ساری زمین بنجر بن گئی اور لوگ پانی پینے کے لیے ترسنے لگے۔ یہاں حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شیل کمپنی نے اس واقعے کا الزام بھی خود پر نہ آنے دیا۔ ان واقعات کے بعد اب نائجیریا کے لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک جنگ کی صورت میں شیل کمپنی کے ورکر سے مسلسل لڑ رہے ہیں۔ شیل کمپنی اور نائجیریا کے حکمرانوں میں پیسے کی لالچ کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ پیسے کی ہوس انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔